سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور عمران خان کو 9 مئی 2023 کے روز فوجی تنصیبات پر حملوں کے الزام میں سزا دینا اب فوجی قیادت کی مجبوری بن چکی ہے اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ لہٰذا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار عاصمہ شیرازی BBC کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتی ہیں کہ صد شاموں میں پرانے زخم درد سمیت لوٹ آتے ہیں اور حالات بھی کچھ یوں کہ زخم تازہ بھی رہے اور رفع کا تقاضا بھی رہے۔ دسمبر قومی زخموں کو دہرانے کے لیے ہر سال آ جاتا ہے۔ اس ماہ کی 16 تاریخ 2 زخم تازہ کرتی ہے: سقوط ڈھاکہ اور سانحہ آرمی پبلک اسکول۔ ہر بار دسمبر میں ماضی سے سیکھنے، مستقبل روشن رکھنے، قوم کو سچ بتانے، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ عام کرنے، سانحہ آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر لانے جیسے مطالبات سامنے آتے ہیں اور سیاسی رہنما بیانات بر سیاسی ضروریات ماضی کے اس تاریک باب کو کھولنے اور فراموش نہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ عاصمہ شیرازی کے بقول ہر سیاسی اپوزیشن ان دونوں معاملات کی موجودہ سیاسی دور سے مماثلت اور ان جیسے سانحوں سے بچنے کے لیے بھرپور مہم بھی چلاتی ہے۔ کچھ ٹویٹر ٹرینڈ، کچھ بیانات اور ضرورت کے تحت اینٹی سیاست کا ڈھول پیٹا جاتا ہے، پھر چندہ غم نہیں کہ 17 تاریخ کو بھلا دیا جائے کہ یہ 2 سانحے ہوئے ہی کیوں تھے۔ سقوط ڈھاکہ کی جڑیں آمریت سے پیوست ہیں۔ جنرل ایوب کی طویل آمریت اور 1 یونٹ جیسے فیصلوں نے قوم کو تقسیم کیا اور منقسم قوم میں تفریق اور نفاق کے بیچ سے 2 لخت ہونے کا راستہ ہموار کیا۔ لسانی اور قومی تفریق نے فاصلے پیدا کیے اور اس کو طاقت کے استعمال سے بڑھاوا دے کر مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ بدقسمتی سے تقسیم اور تفریق کا یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ عاصمہ کا کہنا ہے کہ قومی زبانوں اور قومیتوں سے جس طرح لا تعلقی اختیار کی جا رہی ہے، یہ خطرناک ہے۔ حال ہی میں 26 نومبر کے بعد پختونوں کی پروفائلنگ کی شکایات اور پھر ایک مخصوص گروہ کی جانب سے ہوا دینا بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ قوم اور نسل کی بنیاد پر پروفائلنگ جہاں قابل مذمت عمل ہے، وہیں حکومت اور ریاستی اداروں کو نہ صرف دہشت گردی کے تناظر میں اس معاملے سے نمٹنے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا، بلکہ افغان شہریوں جیسے معاملات میں حد درجے شفافیت رکھنا ہوگی۔ سینئر اینکر پرسن کا کہنا ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے کئی ایک عوامل تھے، تاہم گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھچکا انتخابات میں عوامی رائے کو مسترد کرنے سے لگا۔ بدقسمتی کے عوام کا مینڈیٹ 1971 میں بھی تسلیم نہ ہوا۔ 2018 کی طرح 2024 میں بھی مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آئین 71 میں موجود نہ تھا، مگر اب آئین موجود ہے اور اس پر عمل درآمد پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ جمہوریت اور ریاست کے معنی گویا بدل چکے ہیں۔ ریاستی عملداری اور طاقت کے مراکز عدم توازن کا شکار ہیں۔ نئے سانحوں سے بچنے کے لیے کسی مقال میں مذاکرے کا آغاز کیوں ممکن نہیں اور اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ ریاست اور سیاست کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ بلا شبہ موجودہ حالات میں سیاسی واقعات کی مماثلت سے کوئی نتیجہ تو نہ نکلے گا، البتہ حقائق کو سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، جسے جماعت اور سیاسی انتظام میں لانا خود تحریک انصاف کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں۔ تحریک انصاف کے سیاسی حامیوں کو نہ تو بحر عرب کے سپرد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہمالیہ کے پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے بطور جماعت تسلیم اور قبول کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف بھی فوج کی اہمیت سمیت دیگر سیاسی جماعتوں اور بیانیوں کو مسترد نہیں کر سکتی۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت سے انکار اور مقتدرہ کو مختار کل سمجھنا کسی صورت سیاسی رویہ نہیں۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں بند عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اتحادی حکومت کے خلاف ہر کارڈ استعمال کر چکے ہیں، لیکن ہر کارڈ انہیں کمزور جبکہ فوج اور اس کی اتحادی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے۔ سیاست دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے اور یہ سیاسی بندوبست فی الحال کسی خطرے سے دوچار بھی نہیں۔ اب تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے۔ ناکام ہوتی سول نافرمانی سے پہلے ہی بات چیت اور مفاہمت کا دروازہ جنرل فیض کے ٹرائل سے منسلک ہے یا عمران خان کے گرد 9 مئی کا گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے؟ عمران خان رہائی کے لیے بے چین ہیں اور رہائی مستقبل قریب میں دکھائی نہیں دے رہی۔ مذاکرات کی کامیابی کی چابی ان کے ہاتھ میں ہی ہے، شرط خود ان کی ضمانت ہے۔ کون یہ گارنٹی دے پائے گا کہ حتمی فیصلے سے قبل کپتان پیچھے نہ ہٹ جائے؟
दूसरी जानिब हुकूमत और फौज 9 मई से पीछे हटने को तैयार नहीं है और न ही अब फौज पीछे हटना अफोर्ड कर सकती है। फौज इस मामले से पीछे हटी तो खुद इन्हें अंदरूनी मसाइल का सामना होगा। ये डेडलॉक किसी एक को तोड़ना है, वो कौन हो सकता है? सरेदस्त फौज मजबूत कदमों पर खड़ी है। मुज़ाकरात की मेज पर बैठी तमाम सियासी कुव्वतें बंद मुट्ठी के साथ बैठी हैं, लेकिन इन्हें एक एक करके अपनी उंगलियां खोलना पड़ेंगी, क्योंकि सानहों से बचने के लिए सानहे याद रखना जरूरी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।